علم دوست بنو، علماء کو سنو، علم کی باتیں سنو۔ میں یہ نہیں کہتا ذاکرین کو نہ سنو، میرا دوست ذاکر جو آتے ہیں ذکر آل محمد کرنے والے، وہ تو ان کی ڈیوٹی ہے وہ مصائب آل محمد بیان کریں، وہ ہمیں دین دے سکتے ہیں کہ ان کو احکام شریعت کا علم ہے؟ وہ مذہب کی ترجمانی نہیں کر سکتے، وہ قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے، وہ قرآن کا صحیح ترجمہ بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں ذاکرین کے خلاف ہوں، نہ، میرا ایمان ہے جو ذکر آل محمد ذاکر ذکر کرتا ہے، جو قرآن کے مطابق پڑھے، 14 کے فرمان کے مطابق پڑھے، ایسے ذاکر کا سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس کے ہاتھ کا بوسہ دینا بھی عبادت ہے۔ ہم ذاکرین کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ذکر کرو یا قرآن کے مطابق یا 14 کے فرمان کے مطابق۔ آنے والا آئے آل محمد کے علم کی خیرات لے کر جائے۔ ہم لوگوں کا معیار کچھ اور بن چکا ہے۔ جب ہمارا علم علمی، ہمارا معیار علمی نہیں ہوگا تو پھر ہم دین کا نقصان کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے، کل چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ 2 دن سے سوال ہو رہا، کل 8 محرم آپ کے بہادر پور قریبی آپ مہندی حضرت شہزادہ قاسم کی نکالی گئی اور ذاکرین کھڑے ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ڈھول بج رہے ہیں، توتیاں بج رہے ہیں، شامیانے بج رہے ہیں، گانے کی طرز میں اس کو حضرت قاسم کی مہندی پڑی جا رہی ہے۔ اور یہ ویڈیو صرف آپ نے نہیں دیکھی، اگر آپ نے نہیں دیکھی، میں نے تو دیکھی ہے نا، اس ویڈیو کلپ کو غیروں نے، دشمن نے اچھالا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں شیعہ کہتے ہیں 10 محرم کو شادی نہ کرو، یہ خود امام بارگاہ میں حضرت قاسم کی مہندی منا رہے ہیں، یہ ان کی شادی منا رہے ہیں۔ امام حسین کربلا میں امام حسین کربلا میں حضرت قاسم کی شادی کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کریں؟ یہ دشمن کا ایک تماچا ہے ان لوگوں پر جو مقصد امام حسین کو پامال کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حضرت قاسم کی شادی نہیں کی، کسی معتبر تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ کس سے شادی ہوئی تھی؟ حضرت قاسم کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ چلو تاریخی بات آ گئی، جس سے شادی ہوئی وہ خاتون تو ہونی چاہیے نا۔ اگر کوئی کہے کہ بی بی فاطمہ کبریٰ سے حضرت قاسم کی شادی ہوئی ہے تو بی بی فاطمہ کبریٰ کربلا میں کس کی بیگم تھی؟ کربلا میں بی بی فاطمہ کبریٰ امام حسین کی بڑی بیٹی کربلا میں شادی شدہ تھی، اور امام حسن کے بڑے بیٹے حضرت حسن مصنع کی زوجہ تھی۔ امام حسن کی نسل امام حسین کی اسی بیٹی کے بطن مبارک سے چلی، جس بی بی کا نام فاطمہ کبریٰ ہے، جو کربلا میں شادی شدہ تھی۔ کیا امام حسین نے اپنی بیٹی شادی شدہ بیٹی کی شادی یعنی قاسم کی سے کر دی؟ کیا بھابی سے شادی ہو سکتی؟ اللہ کے حضرت حسن مصنع کربلا میں زندہ ہے۔ حضرت حسن مصنع کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، نہیں معلوم آپ کو یہ تاریخ سنائی جاتی ہے یا نہیں سنائی جاتی؟ امام حسن کے جو بڑے بیٹے حضرت حسن مصنع کربلا میں زخمی ہوئے تھے، جب یہ کوفہ پہنچے تو کوفہ سے پھر ان کو مدینے بھیجا گیا، علاج ہوا، جہاں پر ان کی بعد میں اولاد ہوئی۔ بی بی فاطمہ کبریٰ کے بطن مبارک سے اولاد ہے، جو اس وقت سادات حسنی ہیں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد، وہ حضرت حسن مصنع بی بی فاطمہ کبریٰ سے، وہ تو کربلا کے بعد بھی زندہ تھے۔ امام حسین کی اس بیٹی سے حضرت قاسم کی شادی نہیں ہوئی۔ کربلا میں اور کون سی بیٹی تھی؟ بی بی سکینہ۔ کیا پڑھتے ہیں سارے ذاکر بی بی سکینہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 4 سال پڑھتے ہیں، حالانکہ تاریخی اعتبار سے کچھ اور ہے، 4 سال پڑھتے ہیں۔ اگر یہ پڑھتے ہیں 4 سال تو کیا امام حسین نے حضرت قاسم کی شادی بی بی سکینہ سے کی تھی؟ 4 سالہ بچی سے کی تھی؟ ثابت نہیں ہے۔ تیسری بیٹی، وہ جو بعض ذاکرین پڑھتے ہیں، بعض کتابوں میں علماء نے نقل کیا ہے، جس کو ہمارے بعض محققین نے روایات معتبر سے ثابت نہیں کیا، مثلا اگر اس روایت کے اوپر اعتماد بھی کریں تو تیسری بیٹی تھی جو کربلا میں رہ گئی، بی بی فاطمہ
صغرا وہ کہاں تھی؟ جو ذاکرین پڑھتے ہیں کہاں رہ گئی؟ مدینہ میں رہ گئی، کربلا تو نہیں تھی۔ تو کربلا میں شادی نہ بی بی فاطمہ کبریٰ سے ہوئی، نہ بی بی سکینہ سے ہوئی، نہ فاطمہ صغرا سے ہوئی، تو پھر کس سے ہوئی؟ یہ حقیقت میں بنو امیہ کی سازش تھی، امام حسین ابن علی کے مقصد کو مسخ کیا جائے، دنیا یہ کہے دیکھو حسین تو کربلا میں شادیاں کرنے آیا تھا، اللہ کے دین کو بچانے نہیں آیا تھا۔ یہ دشمن کی سازش تھی، اور اس دشمن کا سازش کا حصہ آج کے ہمارے سادہ لوگ بن گئے۔ ثابت نہیں ہے تو اب وہ یہی دشمن کہہ رہا ہے امام حسین علیہ السلام نے اگر کربلا میں شادی کی ہے تو پھر ہمارے لیے شادی کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے علماء محققین فرماتے ہیں شادی ثابت ہی نہیں ہے۔ 13 سال کا بچہ، 13 سال کا جوان، لہذا ہمیں دین کی انفارمیشن علم لینا ہے علماء سے جو مذہب کے ذمہ دار ہوں۔ نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، لہذا پردے دار ماؤں